السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ساتھیوں نے یہ سوال کیا کہ سوتے ہوئے کوئی برا خواب دیکھا، کبھی بغیر خواب کے بھی نائٹ فال ہو جاتا ہے جسے احتلام کہتے ہیں، تو کیا اس صورت میں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جس بستر پر سوئے ہیں کیا وہ بستر ناپاک ہو جائے گا؟ جو چادر ہم نے اوڑھے ہوئے ہے کیا وہ چادر ناپاک ہوگی یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام مسئلوں کی وضاحت کریں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کو نائٹ فال ہوتا ہے تو نائٹ فال ہونے سے پورا بستر ناپاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی پورے جسم پر جو کپڑے ہیں یا جو چادر ہم نے اوڑھے ہوئے ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے، جتنے حصے پر جو عضو تناسل سے منی نکل کر کپڑے پر لگی ہے، فور ایگزامپل اگر ہم نے لنگی پہنی ہوئی ہے یا پاجامہ پہنا ہوا ہے، تو جتنے حصے پر نجاست لگی ہے، جتنے حصے پر منی لگی ہے، بس وہ حصہ ناپاک ہوگا، اس حصے کو دھلنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے حصے پر نجاست لگی ہے، تو اس صورت میں اب جو آپ نے تہبند پہنی ہے یا نائٹی پہنی ہے یا جو بھی آپ نے پاجامہ وغیرہ پہنا ہے، تو اس صورت میں آپ کو وہ مکمل دھلنا پڑے گا۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ نجاست جتنے حصے پر لگتی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ مثلا اگر لنگی کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے، لنگی کے کسی حصے پر منی لگی ہے، تو صرف وہ حصہ آپ کو اسے پاک کرنا ہوگا، نہ کہ پوری لنگی کو۔ بہرحال پوری لنگی پاک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اسی طرح نہ ہی آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے جبکہ اس پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ اسی طرح پورا بستر بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ضابطہ اور کلیہ یہی ہے کہ جتنے حصے پر نجاست لگتی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بنیان پہنی ہوئی ہے، گنجی پہنی ہوئی ہے، اس پر بھی اگر نجاست نہیں لگی ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ جتنے حصے پر نجاست لگتی ہے صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے، باقی پورے جو کپڑے ہیں، آپ جس بستر پر سوئے ہیں، وہ سارا کے سارا بستر ناپاک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔